سیدہ نوشین افتخار صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو خواتین ووٹرز ہیں وہ ووٹ دینے میں کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے ووٹ دیتی ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب یا بھائی یا خاوند کہیں اور ووٹ دے رہا ہے اور خاتون ووٹر جو ہے وہ کہیں اور ووٹ دے رہی ہے؟ حامد بھائی اب تھوڑا سین ڈس کا ڈفرنٹ ہے. اب آپ یقین کریں کہ جو خاوند اور بھائی ہیں نا وہ خواتین کے کہنے پہ ووٹ دے رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہو رہا ہے. اچھا، اس کی وجہ آپ ہیں؟ نہیں میں اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جو ایک عورتوں کی کنیکٹیوٹی ہے نا وہ شاید میرا پریزنس جو ہے وہ ان کو کافی اپنا وہ جو ایک کانفیڈنس کا لیول ہے ان کا بھی ریز ہوتا ہے, میرا بھی ہوتا ہے. اور میں اس طرح بات کروں گی کہ بائی الیکشن میں 53% آف ویمن ووٹر جو ہے نا دے ووٹڈ فار می. تو میرا بندوں سے زیادہ خواتین نے میرے پہ جو ہے وہ اعتماد کا مجھے ووٹ ڈالا. اور ابھی آپ پوچھ رہے تھے مسائل کا, تو یقین کریں ہم بھائی کہ خالی اب ان کو گیس اور جو ہے مہنگائی ایک ایشو نہیں ہے, ان کے ڈومیسٹک وائلنس یہ جو ہے ہمارا یہ بہت ایشو ہے. انہیرنٹ جو پراپرٹی جو انہیرنٹ کیسز ہیں اس کا بہت ایشو ہے. تو عورتوں کے مسائل ابھی بھی جو ہے وہ بہت حل ہونے کی ان کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم لوگ کنزرویٹو مائنڈز کے ساتھ خواتین پہ پریشرائز ان کو کرتے ہیں, ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو خواتین ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے بھائیوں کو ہے. اس معاشرے میں اس چیز کی بھی جو ابھی تبدیلی سوچ کی بھی آنی چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہوں کہ میں عورت مارچ کے حق میں نہیں ہوں, میں فیمنسٹ نہیں ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ عورتوں کو آپ عزت دیں. اگر آپ برابری نہیں دے سکتے تو عورتوں کو ایٹ لیسٹ عزت ضرور دیں, ان کی بات کی اہمیت ہونی چاہیے اور ان کو بھی ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے نا وہ معاملات میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا سدرا سعید بندیشہ صاحبہ, آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کے حلقے میں عورتیں جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں کتنی آزاد ہیں؟ وہ گھر والوں کے کہنے میں ہیں یا وہ اپنی مرضی سے بھی ووٹ دیتی ہیں؟ جب تک تو میں نہیں تھی الیکشن میں تب تک تو یہی تھا کہ وہ ہر طرف سے مرد تھے اور مرد ہی فیصلہ کر رہے تھے. اب انشاءاللہ عورتیں اپنا مائنڈ چینج کر رہی ہیں, وہ مجھے مل رہی ہیں, وہ خود بھی مجھے کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں ہم اپنے بھائیوں اور خاوند سے خود بات کریں گے کہ وہ باجی آپ کی طرف آئیں. اور اس ٹائم پہ جہاں پہ عورت ایک کھڑی ہے, عورتوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی ہے کہ وہ اپنی آواز ایک عورت تک پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عورت نے ہماری بات سنی ہے اور آگے تک لے کے جائے گی. عورت خوش ہو رہی ہے جس حلقے سے خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں, اس حلقے سے خواتین جو مسائل لے کے آ رہی ہیں وہ خوش ہو رہی ہیں کہ شکر ہے کہ کوئی عورت ان کے علاقے میں آئی ہے. اور یہاں سے میرا جو حلقہ ہے یہاں پہ پہلی دفعہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے, اور اس دفعہ عورتیں وہ آزاد ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور پر امید بھی ہیں اور میرے ساتھ بھی کھڑی ہیں, اور یقین بھی ہے مجھے کہ اس دفعہ ہماری خواتین انشاءاللہ تگڑا مقابلہ دیں گی. اچھا نوشین افتخار صاحبہ, جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے آپ بتائیں گی کہ اس میں خواتین کے حوالے سے ایسی کون سی بات ہے کہ جس پہ آپ فخر کر سکتی ہیں اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ خواتین کو مسلم لیگ نون ہی کو ووٹ دینا چاہیے؟ بھائی سب سے ہم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا پہلے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ایم ایل این ہمیشہ مین ڈومیننٹ جو ہے وہ پارٹی رہی ہے. اس میں خواتین کو کہیں بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا, ہمیشہ جو ہے وہ ریزرو سیٹ پہ جو ہے وہ خواتین اس پارٹی کا حصہ رہی ہیں. لیکن اس بار آپ جنرل الیکشنز میں صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ خوش آئند بات ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پارٹی کا سی او بنا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو جنرل سیٹس پہ خواتین جو ہیں وہ آپ کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بہت تگڑی خواتین ہیں. تو پہلے تو یہ بہت مجھے فخر ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو فیصلہ کیا خواتین کو, جن کا شروع سے ایک سیاسی رول رہا ہے پارٹی میں, اور وہ سب اب الیکشن لڑ رہی ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں, منشور میں ہم نے اس دفعہ خواتین کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جو منشور ہمارا نیا آیا مینیفیسٹو, اس میں خواتین کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا ایز اے ووٹر استعمال کریں گے, ہم ان کو فائنینشیل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب ہماری جو پارٹی ہے اس میں ایز اے لیڈنگ رول میں آپ خواتین دیکھیں, آپ جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں وہ ہماری انفارمیشن منسٹر بھی رہی ہیں. تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں عورت کو عزت یا عورت کا ایک احترام ہے اور عورت کو اس کا مقام مل رہا ہے. اور خواتین جو پاکستان کی ہیں ان کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ, اور ان کے علاوہ ہم ان کی جس طرح اسمال انڈسٹریز کے یہاں اسمال بزنسز میں خواتین ہماری آ رہی ہیں, ان کو پروموٹ کرنے کا بھی اس دفعہ جو ہے فیصلہ کیا. اچھا جی سدرا سعید بندیشہ صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے منشور میں کون سی ایسی بات ہے جس کو کہ آپ خواتین کے سامنے پیش کریں گے, دیکھیں جی خواتین کے لیے ہم نے یہ وعدے کیے ہیں اس لیے آپ کو صرف ہمیں ووٹ دینا چاہیے؟
سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے، پر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام دیا ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اور اس ٹائم بھی اگر آپ عورت سے پوچھیں گے نا جس کو یہ مل رہے ہیں پیسے کہ تم نے کدھر ووٹ دینا ہے، تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں نے بے نظیر کو دینا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تو شروع سے ہی بی بی سے ہی شروع تھا کہ وہ عورتوں کا ہے، ان کے مائنڈ میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں مزدور کارڈ آ رہا ہے، کسان کارڈ آ رہا ہے، اور یہ سارا چیئرمین صاحب نے جو منشور دیا ہے 300 یونٹ فری دیے جائیں گے، اور بچیوں کی تعلیم پہ خاص طور پہ انہوں نے زور دیا ہے، اور گھر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ غریب اور غربا کو گھر بھی دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ووٹر بھی ٹرسٹ کر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، کیونکہ انہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ اب جو جتنے بھی آگے پروجیکٹ کیے ہیں بڑے بڑے، جیسے سوئی گیس ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے بھی انشاءاللہ ان کو یہ پتہ اچھا، ایک ہے، چھوٹا سا سوال، آگے بھی جتنا غریبوں کا خیال ہے، چھوٹا سا سوال آپ یہ بتائیں، جی جتنا بھی غریبوں کا ہے وہ معاملہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دیں بندیشہ صاحبہ، کہ آپ کے حلقے میں آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسی پارٹی جس سے آپ کا مقابلہ ہے؟ نہیں، یہاں پہ اور کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرا اور رانا ثناءاللہ کا ہی مقابلہ ہے اس حلقے میں، اور نہیں ہے کوئی مقابلے میں۔ نوشین افتخار صاحبہ، آپ کو اپنے حلقے میں پیپلز پارٹی کا سامنا ہے یا مسلم لیگ نون کا سامنا ہے یا کسی اور پارٹی کا سامنا ہے؟ حامد صاحب، ہماری جو ڈسکا ہے نا، یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ہی گڑ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بائی الیکشن میں جو ترین الیکشن بھی تھا، تب بھی ہمارا یہاں پہ مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے تھا، اور اللہ نے ہمیں تب بھی فتح دی تھی۔ تو جی ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ دوسری ہی پارٹی سے ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہمیں کامیاب کیا ہے۔ تو ابھی بھی جو دوسری پارٹی ہے، لوگوں نے 9 مئی کے بعد اپنا ذہن کافی حد تک چینج کیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کافی ہماری طرف پی ایم ایل این کی طرف کنونس ہے، انکلائنڈ ہے، اور اس دفعہ کافی لوگوں نے جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو الحمدللہ ڈسکا میں انشاءاللہ جو 9 فروری کا رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی فیور میں۔